حقیقتوں سے کیسے دور ہو جاتے ہیں، تھکے ہوئے تو نہیں، پھر مجھے یاد نہ رہے قبلہ تقریر جو فرما رہے تھے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑی اس کی جمود بھی ٹوٹے، اصلاح بھی نہ ہو۔ کیوں کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ بنیاد ہے عظمت سادات کی۔ کوئی سمجھ رہے ہو میں کیا ہوں؟ یہ سیدانی کا مسئلہ فروع کا مسئلہ نہیں، یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ عظمت رسول رہے گی تو اولاد کی عظمت رہے گی نا۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو بحث کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ فروع کا مسئلہ نہیں۔ جیسے ہم کہتے تھے یہ ولایت علی علیہ السلام فروع کا مسئلہ نہیں، اصول کا مسئلہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات بھی کہ نہیں؟ اس کا بڑا مطلب کیا ہے؟ فروع کا مسئلہ نہیں، اصول کا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب بلا کیا ہے؟ ولایت میں کسی فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری سمجھ آ رہی ہے؟ اگر مجھے اس پہ کوئی موقع مل گیا تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، کوئی لوگ سمجھنا چاہیں تو اس کو ہم تھوڑا بہت جتنا جانتے ہیں اتنا سمجھا بھی سکتے ہیں۔ دیکھو جی، اسلام میں تعلیم ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور ہیں بس سمجھے آئے نے یہ ٹھیک ہے مجلس سے سونی لین لیا تے کم دی لنگی۔ ہاں جی، یہ گلاں بڑیاں بنیادی نے سمجھن والیاں نے انہاں نوں کٹ لو جاتے ہیں، اتنا یہ ضروری بڑی ہے۔ تسی پریشان تے نہ پڑھیے کہ بس کریے، پڑھیے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا۔ غور سے سننا، یہ بڑی مشکل بحث ہے اور بڑے بڑے پھوک نکل گئی ہے، وہ سمجھائی نہیں سکے۔ کوئی منہ بند کر دو، میں بچوں کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے آدم کو مصطفیٰ کیا، اللہ نے نوح کو مصطفیٰ کیا، اللہ نے ابراہیم کی آل کو مصطفیٰ کیا، اور اللہ نے عمران کی آل کو مصطفیٰ کیا۔ ٹھیک ہے جی؟ دو آل اور دو فرد۔ آدم کو علیہ السلام کہتے ہیں، صفی اللہ کہتے ہیں۔ کبھی آدم مصطفیٰ کہا، نوح کو علیہ السلام، کبھی نوح مصطفیٰ کہا۔ کون سو رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ صرف تمہارے نبی کی شان ہے جس کو کہتے ہی محمد مصطفیٰ۔ انہیں مصطفیٰ تو قرآن میں انہیں کیوں مصطفیٰ کہا؟ ان کا نام ہی مصطفیٰ۔ ایک سوال میں اور قائم کرنے لگا، آج کی مجلس سوال ہی سوال ہے۔ اچھا جی، چنا کسی منصب کے لیے جاتا ہے، آپ چنتے ہیں تو کوئی منصب کے لیے، آدم مصطفیٰ ہے تو کسی منصب کے لیے، اللہ نے نوح کو چنا ہے تو کسی منصب کے لیے،
اللہ نے ابراہیم کی آل کو چنا ہے تو کسی منصب کے لیے، عمران کی آل کو بھی چنا ہے تو کسی منصب کے لیے چنا ہے۔ میں شیعہ نہ کہلواؤ پھر کچھ اور کہلواؤ، شیعہ ہو کے آل عمران سے حضرت عمران کو مراد نہیں لیتے اس کی آل، تو پھر شیعہ کیوں کہلوا رہے؟ کچھ اور کہلواؤ اور ثبوت آپ کی نظر کرنے لگا۔ اگر دشمن بھی اس عمران کو آیت کا مصداق نہ سمجھتا تو نام نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں سن رہے جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گل تھوڑے سر دے تو لگ دی جانے پہ، یہ میرا تو خیال ہے کہ کوئی سمجھ بھی آمدی پہ رکھا کس کو، وہ میں نام ہی نہیں لیتا، لیکن یہ نام تو نکالا، یہ نام نکالنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ملعون بھی جانتے تھے کہ عمران سے مراد علی کا باپ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اب اگر آپ بیدار ہیں تو یہ ساری تمہید کے بعد میں ایک جملہ کہنے لگا، مولانا کیا ضرورت تھی آل ابراہیم کے بعد آل عمران چننے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ بس ہو گیا، جد الانبیاء ہے جناب ابراہیم، تو آل بھی چنی گئی، نبی بھی سارے ان کی اولاد سے، تو ضرورت کیا تھی آل عمران کی؟ بیدار ہو جناب، مصطفیٰ ہے آل ابراہیم میں، آگے تو آگے آل عمران کو مصطفیٰ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ قرآن ہے، ایک ایک لفظ ہدایت و معجزہ ہے، دل پہ لکھنا ٹیپاں بھی کاٹ کے نیٹ چیک کر لینا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، سنیوں، شیعوں، چونکہ نبوت نے ختم ہونا تھا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ نبوت کے منصب نے ختم ہونا تھا، لہذا مصطفیٰ تو آل ابراہیم میں آ گئے، نبوت نے ختم ہونا تھا، آل عمران کو چنا ہی اس لیے ہے کہ امامت نے جاری رہنا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو کوئی قدردان لوگ ہونا جڑے میری اس تقریر دے کو وزن نو سمجھن میں کی جاتی، یہ میں او بحث پیا کرنا جدے اگے جن نے تھوڑے ساننا انہیں گنگے کر کے کٹ کے پرم مارے تے اظہر احمدی صاحب میں نو آکھیا کہ میں دینا مناظرہ کرنا لگا، تو میں کہا تو یہ کھلو جا انہاں پلوانا نو تو دیکھ لیے نا انہاں نو آمدہ جاندہ کی جنہاں دے مگر شیعہ لگے، سمجھ آ رہی ہے میری گل نہیں کہ نہیں آ رہی؟ تو انہوں گل سمجھے چاہیے میں کیا کہنا، آل عمران کو چنا ہی اس لیے ہے کہ نبوت نے ختم ہونا تھا، امامت کے لیے کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بڑی عجیب طرف یہ بحث پہنچی ہے۔ دو جملے میں اور کہنا چاہتا ہوں اور ان کو دل و دماغ میں جگہ دینا، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، کہتے تھے نا مولوی صاحب کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے، سنا ہے نا؟ یہ صحیح کہا انہوں نے، اسی لیے میں لڑ رہا ہوں، جس طرح اس کو سمجھانا چاہیے سمجھا نہیں رہے، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے فرقوں میں بٹ گئے، نہیں بٹے، تو تم تو کہتے ہو فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ولایت ہے، کچھ
समझ आ रही है मेरी गल जी कि कोई नहीं आ रही? ये जो सवाल होया है ना, फिर जवाब को कोई नहीं बने। जवाब उसका ये है, दिल चाह रहा तो पेश करो। और जेडे तुसीं कंध नाल आराम नाल बैठे हो, तुहाडी भी तबीयत है जनाब, पेश करिए। तो एक सलवात ते पढ़ो, जे पढ़ भाई मैं तो समझना पिया कमाल मजलिस में पिया पढ़, तुहाडा नहीं मैनूं पता तुसीं की पे समझदे। समझ आ रही है दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये बात समझाने वाली है। मौला अली को इमाम माना, लेकिन ये जितने विलायत के सिलसिले हैं सारे मौला अली से जाके जोड़ते हैं, तो सारे फिरके ही हैं। मैं कुछ कह रहा हूँ, कोई है सुन्नी शिया दोनों में जो मौला अली की विलायत का मुनकर हो, वली भी मानते हैं, फिरके भी बखरे बखरे। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? ये बुनियादी बात है कि गदीर को समझा दिया। ये सच है कि गदीर फिरका वारियत के खत्म करने की दलील है। हजूर फिरका वारियत खत्म करके गए कि मेरे बाद फिरकों में ना बटना। मैं नहीं समझा सका क्यों? गदीर में एक का ऐलान नहीं किया, 12 का ऐलान किया। समझ आ रही है मेरी बात? ये कह नहीं, आप 12 को मान लोगे तो फिरका वारियत 12 को मानने वालों में नहीं, एक को मानने वालों में है। अब जो भी गदीर पढ़े ना, उसे कहो कि हमें गदीर समझा तो सही। एक का ऐलान नहीं, 12 का ऐलान, और 12 रहेंगे कयामत तक, ताकि कयामत तक कोई फिरका बन ही न सके। नाराए हैदरी, जहां जिस हुज्जत को छोड़ोगे वहां से नया फिरका निकलेगा। नाराए हैदरी, जहां से जिस हुज्जत को छोड़ोगे, मौला हसन को छोड़ोगे नए फिरके आ गए, मौला हुसैन को छोड़ोगे नया फिरका आ गया, मौला ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ोगे नया फिरका आ गया, मौला मोहम्मद बाकिर को छोड़ोगे नया फिरका आ गया, मौला सादिक को छोड़ोगे नया फिरका आ गया। कुछ समझ आ रही है या साथ से गुजर रही है? और कुछ पता लगता है? फिरके जो कहते हैं फिरके इसीलिए बने, 8वें इमाम के बाद फिरके नहीं बने। ये बात तो बड़ी काबिल गौर है। तुझे आखो देखी में 7वें तक बनते गए, 8वें इमाम को जिन्होंने इमाम मान लिया उन्होंने 12वें को भी माना। केड़ा बंदा जेड़ा मेरी गल में समझ, हाँ 8वें के मुनकिर हो गए तो फिरके बन गए। और मुनकिर क्यों हुए? अगर आप बेदार हैं, 7वें इमाम की हयात तैयबा है जिंदान, थकते नहीं गए। इंजदी मजालिस कभी पड़ी जाती है बच्चों। क्यों? 7वें इमाम थे जिंदान में। सरकार ने मुकर्रर किए हुए थे बंदे जो माल खुम्स यानी वाजिबात लोगों की मानते, वो अम्माल के पास आती थी, वो मौला को पहुंचाते थे। जब मौला जिंदान में चले गए तो माल तो उनके पास खाना। कोई समझ आ रही है मेरी बात की? कहती इमाम की शहादत हो गई जिंदान में। जब 8वें वारिस ने कहा कि मेरे बाप की मानते मेरे पास लेके आओ, वक्त की हुज्जत मैं हूं, तो उन्होंने इमामत से इनकार कर दिया। कोई समझ आ रही है मेरी बात की? इसका मतलब है फिरका वारियत के पीछे ही माल का चक्कर है। समझ आ रही है मेरी बात की?
کچھ سمجھا سکے آپ تے اج دی مجلس وچ تے تسی بیدار ہے ایک بڑا اہم سوال، چلو چھوڑو بس، مولا نے چاہا تو کل پھر اس کے آگے بات ہوگی۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ یہ فرقہ واریت یہ نہیں کہ حقیقت کا پتہ نہیں، مال کی وجہ سے۔ کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جناب سیدہ بھی اسی لیے جا کے قرآن کی آیتیں پڑھی نا آیتیں کہ میں ہوں اپنے بابے کی میراث کی وارث، تاکہ آنے والی نسلیں سمجھ جائیں کہ یہ نہیں کہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، مال تھا جو فرقے میں بدل گیا۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات نہیں؟ بھائیوں اس بات کا خیال رکھنا، مرکز تطہیر ہے سیدہ۔ براتو نہیں مولا نے چاہا اگر آپ بیدار ہو تو میں امام زمانہ کی ایک توقی مبارک ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے لیے سیرت ہے کافی میری جدہ طاہرہ کی۔ اللہ اکبر، یعنی خود حجت ہیں۔ اور 8ویں امام فرماتے ہیں نحن حجت علیہ، ہم تم پر حجت ہے، وجدتی حجت علیہ، اور ہماری دادی ہم پہ حجت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ کیا لفظ ہے؟ ہماری دادی ہم پہ، اس کا بھلا کیا مطلب ہے؟ پریشان ہو دل چاہ رہا تو پیش کر، بات تو ایک ہے، پتہ نہیں کروں کہ نہ کروں، چلو چھوڑو اس کو۔ یہ قبلہ آپ سے ضرور کریں گے جب اندر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ۔ یہ عام بات ہے۔ مالک کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تم پر حجت ہے اور ہماری جدہ ہم پر حجت ہے۔ حجت کہتے کس کو؟ اصول کافی امام صادق حجت کی تعریف کرتے ہیں، گھبرا تو نہیں رہے؟ مالک فرماتے ہیں الحجت قبل الخلق ما الخلق بعد الخلق۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ جن پر حجت، یعنی خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد، یعنی خلق نہ تھی حجت تھی، خلق نہ ہوگی حجت ہوگی۔ جب تک خلق ہے حجت اس کے، کچھ سمجھ آ گئی ہے جی؟ میں کہاں نہیں تو نہیں سنائی، امام کا فرمان سنایا ہے جی تسی کو لوگ اللہ کا لو دے، اسی ذمہ دار نہیں، جو مالک نے فرمایا وہ ذمہ داری ہے۔ ہم مالک فرماتے ہیں حجت کہتے ہی اس کو ہے جو خلق سے پہلے ہے، جو خلق کے بعد، جو خلق کے ساتھ ہے۔ مالک کیا فرما رہے ہیں؟ ہم خلق پہ حجت ہیں اور ہماری دادی ہم پہ حجت ہے۔ یعنی مطلب اس کا کیا کہ بطول کے جتنے بیٹے حجت ہیں، کتنے ہیں؟ 11، مولا حسن سے لے کے قائم تک یہ سیدہ کے بیٹے ہیں، کتنے ہیں؟ 11۔ بی بی کیا فرما رہی ہیں؟ حجت اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہو، خلق کے بعد ہو، خلق کے ساتھ ہو۔ بی بی کے تعارف کرانا امام فرما رہے ہماری جدہ
ہم سے پہلے تھی، ہم نہ ہوں گے، وہ ہوگی، جب تک ہم ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اب رزلٹ نکالنے لگا ہوں۔ حال حجت محجوج کے لیے مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ تسی کدی وقتیاں تو بغیر بھی سمجھ لو نا، نہیں جلدی سمجھ آئی، چلو میں پھر سمجھاتا ہوں۔ حجت اسے کہتے ہیں جو محجوج کی ہر حاجت کو پورا کرے، یعنی جو حاجت کو جو طلب کرے حجت اسے کہتے ہیں وہ اس کی پوری کرے۔ اب اس کے سامنے تو بڑے باب نکلتے ہیں، اور ایک باب ہے باب علم، گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ باب علم معصوم کیا کہتا ہے؟ یعنی حجت اسے کہتے ہیں کہ جو کوئی اس سے پوچھے وہ لا ادری نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ مالک کیا فرماتے ہیں؟ ہم خلق کے لیے حجت ہیں، یعنی ہم خلق کو کہیں گے سلونی سلونی، جو چاہے ہم سے پوچھو۔ یہ ہماری دادی ہے جو کہہ سکتی ہے امامت کو بھی جو چاہے سیدہ سے پوچھو۔ حیدری روتے اس لیے ہے کہ جو امامت کے مسائل حل کر سکتی ہے اسے لوگ کہتے ہیں اسے میراث کا مسئلہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا غور کرنا، آرام سے بیٹھ کے سوچنا کہ پڑھ دیا جاتا ہے، زیادہ دیر بطول زندہ رہی ہے ظاہراً بابے کے بعد 75 دن، 6 مہینے، زیادہ سے زیادہ یہی روایت ہے۔ اب انصاف سے بتاؤ کہتی کیا رہی ہے؟ صبت علیہ مصائب، بابا میں نے وہ مصائب دیکھے ہیں اگر دنوں پہ آتے کالی راتوں میں بدل جاتے۔ آخری وقت ہے محسنہ اسلام کا، بطول کی ماں کا آخری وقت ہے، چراغ جل رہا ہے، میلی سی مسند ہے، اور شعبے ابی طالب کا زندان ہے، پیاس بھی ہے، فاقے بھی۔ کیا سوچا؟ قصر اخضر میں رہنے والی شعبے ابی طالب ہے، شہنشاہ پاک کا پاک حرم، بخار کا زور ہے، اور بیٹی پاس بیٹھی ہوئی ہے، رو کے کہتی ہے بطول بابے کو بلا، میرا آخری وقت ہے۔ نبیوں کے نبی نے روتا ہوا دیکھا، ہر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا نبیوں کا نبی رو اس لیے رہی ہوں میں جانے لگی اور میرے گھر میں کفن کوئی نہیں، تسی واقعی تھک گئے۔ مہربانی فرماؤ تو یہ جو دوش مبارک کی چادر ہے نا، یہ بطول کو کفن میں دے دے۔
کیا ہو، میرے سامنے ایک اور بھی ہے جو 7 سال کی بطول ہے، وہ 28 رجب کو کہہ رہی تھی علی اکبر میں نہیں جانا تو پہلا کام کر یہاں قدموں کے نشان لگا، میں تیرے قدم کے نشان سنبھال کے زندگی کا وقت گزار دوں گی، اور دوسرا احسان کر یہ اپنے دوست کی چادر مجھے دے دے۔ کہا چادر کیا کرے گی؟ کہا بہنیں کفن مانگتی ہے۔ علی اکبر تیرا گھوڑا نکلے گا، میرا جنازہ نکلے گا، یہ کفن بس ختم کرو۔ کہا بطول محسن اسلام، کہا یہ تو چادر ہے نا، تیرے احسان اتنے ہیں کہ مجھے بدن کا چمڑا مانگے تو وہ بھی میں پیش کروں، تیرے احسان قلب مصطفیٰ پہ نقش شریف کو یہ احسان تو نہیں نہ بلاتے۔ اب بی بی نے دوسری لفظ کہی ہے، کہتی ہے نبیوں کا نبی، یادگار مصطفیٰ، شہنشاہ، میرا سردار، عالمین کے لیے رحمت، خاتم النبیین آقا، میرا مولا، میرا ہادی، میرا رہبر، میرا پیشوا، میرا رہنما، بشیر النذیر، سراج منیر، کہتی ہے آقا میری یہ ایک بیٹی ہے۔ بی بی کے نام کی مجالس ہے نا، میں کتنی جلدی پڑھا گی ماشاءاللہ۔ یہ پردے داروں کے رونے کی آواز سے گھبرایا نہ کرو، تمہاری پردے دار بیویاں مل کے رو رہی ہیں، بطول اکیلے روتی نہیں۔ کہا نبیوں کا نبی، یہ میری ایک بیٹی ہے اور یہ امانت ہے، میرے آقا میری بیٹی کو رونے نہ دینا۔ ہائے میں پڑھ گیا ہوں، آپ سن گئے، بطول کا رسول نے سر چھپا، اپنی دستار بطول کے سر پہ رکھی، ہاتھوں کے بوسے لیے اور نبیوں کی آنکھیں نہیں ساور کے بادے لگے۔ کہا آقا میں نے کوئی سخت مطالبہ کیا؟ آقا آپ کو زیادہ تکلیف ہو گئی؟ میں نے کہا ہے کہ میری بیٹی کو رونے نہ دینا، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی سکھ میں رہے، میری ایک ہی بیٹی ہے جنہوں نے ماتم کرنے، رسول نے فرمایا رونے کی وجہ بتاؤں یا دکھاؤں؟ آئے بتاؤں یا دکھاؤں؟ کہا تو عالمین کی رحمت ہے، دکھا، کیوں رو رہا ہے؟ رسول نے فرمایا یہ میرے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ میں پڑھ گیا، آپ سن گئے، فاقوں کی ماری ماں طرف کے مسند سے اٹھی، منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے یہ کس گستاخ کا دربار، یہ کون ہے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور میری بطول کھڑی سوال کر۔ دعا کرے کا وارث جلدی آئے، یہ دعا کر جلدی سے پہلے آباد ہے، قبلہ بابا کے گھر رہی، ماں سے سوال نہیں کیا، میں چھوڑنے لگا ہوں، ماں سے سوال نہیں کیا مولوی صاحب، پوری زندگی وارث سے سوال نہیں کیا،
پوری زندگی بابے سے سوال نہیں کیا. ماتمیوں میرے ساتھ ہو, کچھ سن رہے ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ 5 دن بیوی کے نام کی مجالس ہیں, غفلت نہ کرنا. وارث سے سوال نہیں کیا, بابے سے سوال نہیں کیا, ماں سے سوال نہیں کیا. او میرے مولا, میرے سر پہ قرآن رکھ لو, ہر مجلس میں آتی ہے تمہارے, اور صرف ایک ہی سوال کرتی ہے, رونے والوں میں آنسو لینے آئی ہوں, اور تمہارے آنسو میرے حسین کے زخموں کی مرہم بنتے ہیں. اسی لیے امیر المومنین جب بطول کو دیکھ کے روتے تھے نا, تو علی کے آنسو بی بی لے کے کہتی تھی, یا علی مظلوم کے آنسو زخموں کی مرہم ہوتے ہیں. یا علی میں زخمی ہوں, تیرے آنسو میرے زخموں کا علاج بن. عزادارو, پاک رسول کی بیٹی کہا یہ شہزادی کو سوال کرنا نہیں آتا. نبیوں کے نبی نے کہا میری تو انگلیوں کے درمیان دے. کہا یہ کون بی بی ہے؟ کہا یہ تیری بیٹی سوال ہے. کہا میرا جگر پھٹ گیا, جنہوں نے ماتم کرنا میری طرف تو دیکھو نا. کہا یہ صرف دیکھا ہے بیٹی کو, ہر شے پہ قادر ہوتا ہے نبی. میرے آقا نے فرمایا یہ دیکھی ہے اپنی بیٹی, اب دیکھ اس کی بیٹی. کہتی آقا شرابی شراب پی رہے ہیں, بے غیرت شور مچا رہے ہیں, اور کون ہے چاروں طرف بدماشوں کی بھیڑ میں کہہ رہی ہے چادر دو. آواز آئی ہے تیری بیٹی کی بیٹی شرابیوں کے دربار میں نہ رہی. دعا کر ان کا وارث جلدی آئے, یہ پا کر جلدی سے پہلے آباد ہو جائے. سلطان معظم کی شاہی آئے, ان کے دشمن برباد ہو, سادات کے گھر آباد ہو. پہنچ گئی اس کی بیٹی شرابی کے دربار میں. میں پڑھ گیا ہوں, آپ سن گئے ہیں, میں نے کبھی نہیں پڑھے چوک بازار موڑ, میں نہیں پڑھتا. لیکن جب سال آیا ہے نا شام میں, تو اس نے دیواروں پہ خون دیکھا, تو اس نے کہا یہ شام کے لوگ جانوروں کو چھتوں پہ ذبح کرتے ہیں. انہوں نے کہا تو مسافر ہے, یہ شام کے لوگ جانوروں کو چھتوں پہ ذبح نہیں کرتے. نبی کا بیٹا قتل ہوا کربلا میں. کہا کربلا میں قتل ہوا ہے, سارس کا شام آیا ہے, یہ دیواریں کے خون سے رنگین ہے. کہا اس کی بہنیں بازار سے گزر کے گئی ہے, اور اس کی بیٹیاں بازار سے گزر کے گئی ہے. میرا بارواں امام کہتا ہے میرا سلام ہو سکون پہ جو کربلا سے شام تک بہتا چلا گیا. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج